پنجاب میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن، اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا عدالتی حکم کے بعد بھی اسٹیٹ بینک سے فنڈز نہیں ملے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں کابینہ کے فیصلے اور پارلیمان کے فنڈ سے انکار کی تفصیلات شامل۔ فنڈز کی منتقلی سے متعلق قانونی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ عدالت نے اسٹیٹ بینک کو 17 اپریل تک 21 ارب جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملک بھر میں ایک وقت میں انتخابات نہ کرائے تو انتشار پھیلے گا۔ مرحلہ وار انتخابات کا حکم دیا بھی گیا تو پنجاب کے لیے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ کے مندرجات انتخابات ایک ہی وقت میں کرانے کو دوبارہ موزوں قرار دے دیا۔ کہا کہ 8 اکتوبر کی تاریخ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر دی۔ انتخابات کے لیے مطلوبہ تعداد میں سیکورٹی اہلکار دستیاب نہیں۔ الیکشن الگ الگ ہونے کی صورت میں اخراجات کا زیادہ ہونا حیران کن نہیں۔ مرحلہ وار الیکشن سے تشدد کے خدشات بڑھیں گے۔ 1970 اور 77 میں الیکشن مرحلہ وار ہونے پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق کیس، خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام کی سپریم کورٹ آمد۔ چیف جسٹس کے چیمبر میں ججوں کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ملٹری آپریشنز اور سیکرٹری دفاع سپریم کورٹ پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ 121 مقدمات اور ممکنہ آپریشن کے خلاف درخواستوں پر جلد سماعت کی استدعا مسترد۔ جسٹس علی باقر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت میں کہا کہ یہ کنفرم ہے حکومت نے عید کے دنوں میں ان کے گھر پر حملہ کرنا ہے۔ حکومت عدالتی فیصلہ نہیں مانتی اور آئین پر نہیں چلتی تو قانون تو ختم ہو گیا۔ عمران خان کہتے ہیں توہین عدالت پر پہلے گیلانی نے نااہلی بھگتی، اب شہباز شریف بھگتے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان کر حکمران غلط روایت ڈال رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں، طارق رحیم اور فواد چوہدری پیروی کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف سے پارٹی کے مرکزی صدر کی ملاقات۔ پنجاب میں انتخابی ٹکٹوں اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ عمران خان نے مونس الہی کی خیریت بھی دریافت کی۔ پرویز الہی بولے الیکشن کو روکنے کے لیے ہر غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، نااہل حکمرانوں کو ہر غیر آئینی اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ مخالفوں کی نیندیں حرام ہیں، حکمران اتحاد ٹوٹا کیوں نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ 1 سال میں بحرانوں اور چیلنجز کا متحد ہو کر مقابلہ کیا۔ ایک قانون ابھی بنا نہیں، اس کے خلاف چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ وکلاء نے آئین کے دفاع کے لیے حکم امتناع کے خلاف قراردادیں منظور کی۔ تمام شرائط پوری ہونے کے بعد IMF کے ساتھ معاہدہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ آرمی چیف، وزیر خزانہ اور انہوں نے معاہدے کے لیے سخت محنت کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کے رہنماؤں کا اجلاس، سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی سے مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو پھر نشانے پر لے لیا۔ کہتے ہیں ثاقب نثار نے سیاسی دکان چمکانے کے لیے ہفتہ اور اتوار کو عدالتیں لگائیں۔ ثاقب نثار کہتے تھے 20 ارب غرق ہو گئے تو لاہور کا سب سے بڑا کورونا سینٹر کیسے بن گیا؟ سابق حکومت کی وجہ سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ، علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے دورہ برطانیہ کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانوی بادشاہ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات، وزارت خارجہ کے امور کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر سیفران سینیٹر طلحہ محمود کو وزیر مذہبی امور کی اضافی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ IMF پروگرام بحال کرانے کا مشن، پاکستان نے مزید $3 ارب کا انتظام کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق $1 ارب کمرشل بینکوں سے لیے جائیں گے۔ $45 کروڑ ایشیائی انفراسٹرکچر بینک سے ملنے کی امید۔ باقی رقم کے لیے مختلف مالیاتی اداروں سے بات چیت جاری۔ حکومت عالمی ادارے کو سعودی عرب سے 2 اور امارات سے $1 ارب کی یقین دہانی پہلے ہی کرا چکی۔
پارلیمنٹ کے قانون پر عدالتی حکم امتناع کے خلاف پاکستان بار کونسل کا یوم سیاہ۔ اسلام آباد اور چاروں صوبوں کی بار کونسلز نے یوم سیاہ منانے کی حمایت کی۔ سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار نے یوم سیاہ کی کال سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق چودھری نے کہا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کو دبایا جا رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل حکومت کی ذیلی تنظیم بنتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس، اون چودھری کیس میں بطور گواہ شامل ہوں گے۔ اون چودھری اپنا بیان جلد عدالت میں قلم بند کرائیں گے۔ نکاح کا مفتی سعید پہلے ہی اپنا بیان قلم بند کرا چکے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس، سیشن کورٹ نے عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ علی امین گنڈھاپور کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات ختم۔ ATC سرگودھا کا کیس سیشن کورٹ بھکر منتقل کرنے کا حکم۔ تھانہ گولڑا اسلام آباد میں درج مقدمے میں علی امین گنڈھاپور کی ضمانت منظور۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا نام ECL میں شامل۔ کابینہ کی سفارش پر بزدار کا نام فہرست میں ڈالنے کی منظوری دی۔ عثمان بزدار اور ان کے خاندان پر 9 ارب 80 کروڑ کی خود بُڈ کا الزام۔ FIA نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسد عمر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ PSC نے 10 سال سے آڈٹ نہ کرانے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو عید کے بعد طلب کر لیا۔ اجلاس میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی نظم سیٹھی کی عدم شرکت پر کمیٹی کا اظہار برہمی۔ چیئرمین PSC نور عالم خان کہتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ روہیل اصغر بولے لگتا ہے چیئرمین PCB خود کو ایلیٹ کلاس سے سمجھتے ہیں۔ کمیٹی نے گن اینڈ کنٹری کلب اسلام آباد کا ریکارڈ قبضے میں لینے کی ہدایت کر دی۔ ڈیم فنڈز پر سپریم کورٹ کے اختیار کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، ڈیم فنڈ جب اکٹھا ہو رہا تھا تب آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ڈیم فنڈز پر اعتراض ہوتا تو اسٹیٹ بینک کو ہوتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایسے فنڈز اکٹھے کرنا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی ایگزیکٹو باڈی ہے، یا تو آپ کہیں پیسہ اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبطی کیس کی سماعت، وکیل نے موقف اپنایا، سابقہ حکم نامے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر بولے کیا ان کو اسکروٹنی کمیٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ کمیشن نے فائنل آرڈر کر دیا ہے، لگتا ہے صحیح سمجھا نہیں کیا۔ آرڈر دے دیں گے، وہ دوبارہ ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، کوئی بات نہیں۔ کیس پہلے 8 سال چلا، مزید 8 سال لگ جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب، اونٹ تاحال کسی کروٹ نہ بیٹھ سکا۔ صبح 11 بجے بلایا گیا قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کئی گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوا۔ پیپلز پارٹی نے PTI کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پیشکش مسترد کر دی۔ بیرسٹر سلطان گروپ اور اپوزیشن ارکان مشترکہ امیدوار لانے کے لیے سرگرم۔ 30 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ فاروق حیدر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کا امیدوار فارورڈ بلاک سے ہوگا۔ فارورڈ بلاک بنتے ہی PTI کے تاخیری حربے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ نگراں حکومتوں کے اقدامات سے لگ نہیں رہا، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی 92 نیوز کے مارننگ شو صبح سویرے پاکستان میں گفتگو، بولے نگراں حکومت ٹیکنوکریٹ یا ایمرجنسی مسائل کا حل نہیں، الیکشن ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی سیاسی جماعتوں کو قومی انتخابات کی تاریخ پر متفق کرنے کی کوششیں جاری۔ لیاقت بلوچ کی چودھری شجاعت اور چودھری سرور سے ملاقات۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ امدادی پروگرام۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ان کی سیاست کی بنیاد خدمت ہے۔ 40 سال سے ہر قسم کے حالات میں سیاسی خدمات کو ترک نہیں کیا۔ MQM پاکستان نے خدمت کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیا تھا۔ ریاست سے درخواست ہے کہ خدمت عظم کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے دے۔ مہنگائی کا طوفان، 91% پاکستانیوں کا گھریلو بجٹ میں گزارا مشکل۔ 15 سے 30 ہزار روپے ماہانہ کمانے والا 93% طبقہ سخت مایوس اور بے بس۔ 30 ہزار روپے سے اوپر آمدن والے 86% افراد نے بھی ماہانہ بجٹ میں گزارا انتہائی مشکل قرار دیا۔ صرف 7% افراد نے ماہانہ بجٹ اور اخراجات کو متوازن قرار دیا۔
रवा माली साल के 8 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 5.56% कमी। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक फरवरी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में पैदावार 11.6% कम रही। जुलाई तक फरवरी में लकड़ी की मसनूआत में रिकॉर्ड 68% और मशीनरी और साजो सामान की पैदावार में 49% कमी आई। गाड़ियों की पैदावार 39 और मलबूसात की 35.5% तक गिर गई। टेक्सटाइल सेक्टर में 14, मशरूबात 6 और ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में 2% कमी। महंगाई ने ईद पर शहरियों की खरीदारी महदूद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में दुकानदार अशिया की तवक्को से कम फरोख्त पर मायूस। शहरियों की रेडीमेड मलबूसात, जूतों, मेहंदी, चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में दिलचस्पी। मर्द हजरात कपड़ों पर बास्केट को तरजीह देने लगे। कोयटा में रिवायती बास्केट की धड़ाधड़ फरोख्त। पेशावरी चप्पल की नई वैरायटी नौजवानों को भा गई। ईद करीब आते ही परदेसियों की अपने शहरों को वापसी। शहर शहर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। मुसाफिरों का इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई। रेलवे इंतजामिया ने ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और फैमिली अरकान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री, नवाफिल भी अदा किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और फैमिली अरकान सऊदी फरमरवा की खुसूसी दावत पर पहुंचे। तमाम अफराद को शाही प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ रमज़ान के बाकी अयाम भी सऊदी अरब में ही क़याम करेंगे। हरमैन शरीफैन में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर रूह परवर मनाज़र। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों अफराद ने इबादत की। मस्जिद अक़सा में भी 27वीं शब बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इबादत की। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी ख़लाई स्टेशन की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की वीडियो जारी। हरमैन शरीफैन दुनिया के रोशन तरीन मकामात के तौर पर नुमायां। 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान, क़याम पाकिस्तान और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर गुफ्तगू। कारी रिज़वान हैदर ने तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल की। शेर मियां दाद खान और हमनवा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। मुमताज़ मेज़बान जुनैद इकबाल, मुफ्ती फारूकुल क़ादरी, ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी और ताहिर हमीद तनोली की शिरकत।